ہمارا اسٹار ڈیبیٹر کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے اور صدر علی وقار کی کرسی پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ فاروق صاحب موجود ہیں. میں تو جب سے آیا ہوں کرسیاں ہی چینج کر رہا ہوں. یہ بڑی گہری بات تھی یہ, مطلب اور سب نے اپنی اپنی کرسیاں پیش کر دی. کاش ایسا ہمارے قومی منظر نامے پر بھی ہو جائے. واہ واہ واہ, تو کیا بات ہے پھر. بالکل سر بالکل. دیکھیں ہمیں تو اس بات سے خوف ہی نہیں ہے کہ ہماری کرسی پہ بیٹھ جائے. یہی ہونا چاہیے. بالکل. آپ عوام کے ساتھ ہیں, لوگوں کے دلوں میں ہیں, آپ کو کیوں خوف ہے. بالکل بالکل ہونا چاہیے. آج کا اتفاق دیکھیے کہ آج جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جو شعر نہ جانے فاروق صاحب نے کتنی دفعہ سنایا ہوگا, اور آج بیٹھتے ہی ہمارے شو پہ بھی انہوں نے سنا دیا تھا. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اور ہمارے پاس آج 3 ڈیبیٹرز ہیں. ہمارے پہلے ڈیبیٹر جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں جی, ڈگری کالج خضدار بلوچستان, اور نام پڑھ کے میں نام پڑھنے لگا ہوں جی, فیاض غفور صاحب. جی فیاض غفور صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کرم. آپ بلوچستان سے آج ہی آئے یا پہلے گئے ہیں؟ کل آئے تھے. کل آئے تھے؟ چوکی آج اب چوکی سے آئے. آج چوکی سے, ہب چوکی سے اب چوکی بڑی دور سے آئے. تو وش یو آل دا بیسٹ یار. دور سے آئے ہو, پورا بلوچستان کو اس وقت تم ریپریزنٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. سو لاج رکھنا بھائی میرے بلوچستان کی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہیں, اڑا کے رکھ دے بھائی. 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینس کی مشرقی افریقہ میں پھیلاؤ سے لے کر 45,000 برس قبل سیپینس کی آسٹریلیا میں بس جانے تک, 30,000 سال پہلے ننتر تھال کے فنا ہو جانے سے لے کر 13,000 سال پہلے اس کرۂ ارض پر صرف ہومو سیپینس کی باقی رہ جانے تک ان گنت راتوں میں لہریں لیتا بےقرار وقت ہنوزہ جاری ہے کہ انسانی تجربوں سے لبریز راتوں کی کوکھ سے نکلی ہوئی سیاہی کاخے وقت پر یہ عبارت کندہ کر گئی ہے کہ جس نے بھی زندگی کی رفتار کو تیز کرنے کا سوچا, زمانہ اس کے ذہن پر ایسی سب ٹھوکر کرے گا کہ یہ خیال پھر کبھی اس کے ذہن کی راہداریوں سے گزر نہ پائے گا کہ صدر علی وقار جب گلیلیو نے زمین کی گردش متعارف کرائی, زی وقار علم کو سقراط کی آواز اور عیسیٰ کا لہو بتلایا تو زمانے نے اسے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی صدر علی وقار ان دیوانوں نے مثل منصور قدرت کو جھونکائے رکھا. منازل کے سنگ میل تراشتے ہوئے سمندروں کا سینہ چیرا, مشینوں کو پرندوں کی مانند ہوا میں رقص کروایا, چوہوں کی پشت سے انسانی کان اگائے, جینیاتی انجینئرنگ اور کمپیوٹر کے الحاق سے ایسے معجزوں کو جنم دیا کہ قدرت بھی ششدر ہو کر رہ گئی کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا, کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. زمانہ حیرت کی تاریکی میں تب ڈوب گیا. زی وقار جب دیکھا کہ توانائی کی اتنی بڑی کائنات E=mc² پینٹ آفس کے لیے کلرک آئنسٹائن پر نازل ہوئی. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بیچ میں رہ گئی نا بات ایک, ٹھیک ہے جی. حریہ نور صاحبہ ہیں جی SMHR اسکول سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حریہ. بسم اللہ. مینارہ دمشق سے اٹھنے والی آواز, گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریاں, عالم کفر پر اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت کا باعث ہوا کرتی تھیں ذی وقار. قہاری و غفاری, قدوسی اور جبروت, جس قوم کے عناصر ارباں ہوں
ان کو زمانہ نہیں بناتا، بلکہ ہر لحظہ نئی آن اور شان باقی رہتی ہے. پھر چاہے انہیں اندرونی خلفشار میں الجھایا جائے یا پھر ان پر جنگیں مسلط کر دی جائیں، ان کے دامن میں ایسے جگنو ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں جو اس نعرے کے صداکار ہوتے ہیں کہ ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم انہی 4 عناصر سے تخلیق کردہ وہ ثابت قدم قوم ہے ذی وقار، جنہوں نے اپنے زور بازوؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے علم کو خزیرہ، عمل کو قوت بناتے ہوئے موج مخالف کے سامنے ڈٹ کر اپنی منزل خود تراشتے ہیں. پھر وہ بدر کے 313 نفوذ سے لے کر کربلا کے 72 سروں تک، صلاح الدین ایوبی سے لے کر ٹیپو سلطان تک، ساحل ہسپانیہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک، تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک ہم نے اپنے زور بازوؤں پر بھروسہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ ذرائع صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہمدم ہمدم کھینچتے ہیں، وقت شاہد ہے کہ ہر بیت فاسد کے خلاف خط تنسیخ جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. منزل پا لینے کے بعد اس منزل پر اپنا زمانہ بنانا اہم ہوتا ہے ذی وقار. 47 کی بہتی خون کی ندیوں کو دیکھنے کے بعد 48 میں برفیلے کوہساروں پر ڈٹ جانے والے جانثار ہوں، 65 میں BRB میں کود کر بحرے ظلمات میں گھوڑوں کی یاد تازہ کرتے سپاہی ہوں، شعبہ تحقیق کہو تو ڈاکٹر عبد القدیر خان، ادب کہو تو انتظار حسین سے لے کر مستنصر حسین تارڑ تک، تعلیم کہو تو علیم النوازش سے لے کر زارا نعیم، فاقیہ مقصود اور محمد شہید جیسے نگینوں تک، شعبہ ادب کہو تو انتظار حسین سے مستنصر حسین تارڑ تک، کھیل کے میدان میں لیاری کے شاہ حسین سے لے کر لاہور کے بابر اعظم تک ہم نے اپنے زور بازوؤں پر بھروسہ کیا کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے ساتھ. تھینک یو. حیدر علی ہیں جی، حیدر علی نقوی صاحب، دا NS اسکول حیدرآباد سے. یار یہ اچھا ہے. حیدر اور حیدرآباد. ہاں نہیں مطلب ایک حیدرآباد سے بھی ہے. جی حیدرآباد ایک خزدار سے آئے، ایک حیدرآباد سے آئے. جی بسم اللہ حیدر. اگر حوصلے بلند اور منزل کو پانے کی طلب ہو تو ہم زمانے سے نہیں بلکہ زمانے ہم سے تشکیل پاتے ہیں. صدر علی وقار، لاہور میں منظور کی جانے والی قرارداد سے لے کر میرے بزرگوں کی بکتی بے مول جائیداد تک ہم نے منازل کو طے کیا ہے. امرتسر کے اسٹیشن سے چلنے والی ٹرین میں کٹی پھٹی اور ادھڑی لاشیں ہیں. ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان تو بنا دیا گیا، مگر اس مملکت خداداد کی جانب گامزن ہر ایک پاکستانی اپنی نگاہیں اپنی منزل کی جانب جمائے ایک نیا زمانہ وجود میں لانے کو تیار ہے. تو صدر علی وقار، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارے آبا نے اپنے لہو کی ایک ایک بوند سے اس وطن کو تعمیر کیا، اپنی تمام تر پریشانیوں کو روندتے ہوئے ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر قائم کیا اور اعلان کیا، ثبوت دیں گے وفا کا یوں اجتباع غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اور ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ و میل. ہم وہ نہیں ہے جن کو زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں ہے جن کو زمانہ بنا گیا. صدر علی وقار اپنی فتوحات سے زمانے میں روشنی کرنے والے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم تو وہ ہیں جو مقبول حسین کی صورت اپنی زبانیں تو کٹوا دیتے ہیں لیکن اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرتے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم تو کرکٹ کے میدان میں بابر اعظم بنے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم تو تعلیم کے میدان میں علی معین نوازش بنے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم تو رمضان نشریات کے سیٹ پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بنے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم تو سماجیات کے میدان میں ڈاکٹر عبدالستار ایدھی اور ظفر عباس بنے.
बने, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। हम तो जंग के मैदान में मेजर अजीज भट्टी और MM आलम बने और दुनिया को ये बता दिया, हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं, क्योंकि हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। इस तकरीर को देखने का भी मजा आया मुझे, एक्सप्रेशन था देखने में आज आप जो आप चेहरे हैं जो मैं कल कह रहा था, जो मैं चाह रहा था कल। बॉडी लैंग्वेज, यस, Expression. द एक्सप्रेशन जो कह रहे हैं वो शक्ल पे है। बट भाई आप लोग जजेस हैं, मैं तो बीच में बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। फारूक साहब क्या लगता है आपको तीनों बच्चों में? मेरे ख्याल में ऑब्वियस है, जो आखिर में हैदराबाद से हैदर आए थे जी, वो हैदर कर्रार जैसा उनका वो था, अंदाज। लहजा अंदाज था। अब ये दोनों पता नहीं क्या करते हैं, ये तो पता है तलवारें लेके बैठे हैं दोनों, समझ ही नहीं आता कब कहाँ किसको काट दें, नहीं पता। आपको फख्र होना चाहिए कि आपके मुनसफीन पर कम से कम उस तरह के मामलात नहीं हो रहे जो पाकिस्तान में आजकल मुनसफीन। हमारे सारे कमीशन जो है ना साफ और शफाफ हैं, इनके नताइज अच्छे होंगे। यहाँ धांधली का कोई इल्जाम नहीं लग सकता। जी हाँ, अच्छा जी, जो हमारे रनर्स अप हैं उनके साथ हिबा लाइफ के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। अब कौन है रनर्स अप और कौन विनर है उसका, अब आप शुरू हो जाए भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले हमारे फयाज गफूर साहब से। नाम उनका फयाज गफूर है, प्यार से बात कीजिएगा जी। जी। फयाज गफूर, ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान, आप यहाँ आए और यकीनन बलूचिस्तान की आपने नुमाइंदगी की है। आपने हमारी तवक्को से बेहतर गुफ्तगू की है, यानी बलूचिस्तान का तस्वुर लेकर अगर हम ये देखें कि जी बलूचिस्तान से एक नौजवान आया, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है और आपके मौज़ूआत बहुत अछूते थे। लेकिन बहर कैफ जहाँ जहाँ मुकर्रर से ख़ुद गलती होती है उसको ख़ुद बहुत शिद्दत से उसका एहसास रहता है। लाजिम नहीं है कि मुनसिफ भी उसको बताए और एक एक चीज़ बताए कि वो कहाँ कहाँ जो है वो गिरा है और फिर दोबारा उठाए, उसने अपने आप को संभाला है। दूसरी बात यह है कि कुछ लफ्ज़ों की तरकीब ऐसी होती है कि आप बहुत अच्छे, भारी, भरकम और बहुत ही ताकतवर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो यकीनन समात पर एक बड़ा अच्छा असर डाल रहे हैं, लेकिन उनको अदा करने का भी कुछ एक हुनर होता है। एक तरकीब लफ्ज़ी होती है कि आप दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसमें ज़ेर आ जाती है, हमज़ा आ जाती है ताकि वो आपस में जुड़ जाए। तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया संग मील। संग मील नहीं हो सकता, संगे मील होगा। तो आपको लफ्ज़ों को आपस में जोड़ना भी है और उनको वाज़े भी करना है। लेकिन बहुत खूबसूरत लफ्ज़ी आपकी जानिब से जो लन तरानी मैंने सुनी वो बिला शुबा आम तौर पर तकरीरी मंजरनामे में बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन बहरहाल हमने आपको मार्क्स दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी मुकर्ररा थी हुरिया ने बहुत अच्छा बोला और वही बात कि मुकर्रर खुद अपना नाक़िद होता है, उससे खुद मालूम होता है कि उससे कहाँ गलती हो रही है। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा कहता हूँ और मैं मुदस्सिर से भी ये बात करता हूँ कि तकरीर को याद नहीं करना चाहिए, तकरीर को अपने अंदर उतारना चाहिए। ये आपकी गुफ्तगू है, ये आपके अल्फाज हैं। हर चंद के किसी ने आपको तकरीर लिख के दी है, लेकिन आप कहीं पर भी जिस चीज़ को दोबारा रिपीट करती हैं, न सिर्फ मुनसिफ को, सामीन को, नाजरीन को, सबको मालूम होता है कि आप अपना लिखा हुआ भूल रही हैं। यानी आपने अगर एक जुमले को दोबारा दोहराया तो हमें मालूम हो रहा है, वगरना हमें क्या मालूम था कि आप कंटेंट क्या लिख के लेकर आई हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने कंटेंट को जब अपने अंदर उतार लेंगी तो उसमें फिर कहीं अगर एक पैरा में चीज़ आगे पीछे भी हो गई तो आप दूसरे पैरा से उसको जोड़ देंगी, आपके पास ये कमांड रहेगी, ठीक है ना। और वो फिर कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पुर्जे आपके पास होने चाहिए जो फ़ौरन से उसको कनेक्ट कर दें ताकि आपकी रवानी में कोई फ़र्क ना आए। तीसरे मुकर्रर जो हैदराबाद से आए, आपका बॉडी लैंग्वेज जिसे मैं उर्दू में कहता हूँ बदन बोली, वो बहुत खूब थी। और वो खूब इसलिए थी कि वो आपके अल्फाज और आपके मजमून से जो है वो मुताबिकत रखती थी। जैसी गुफ्तगू आप कर रहे थे वैसे ही आपकी बदन गुफ्तगू की। हर चंद के आप तीनों के यहाँ एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी कि मौजू ऐसा था कि इसमें आपने तमसील कारी करनी है, आपने किरदारों के नाम लेने हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये इस मैदान में बड़ा हुआ, ये इस मैदान में नामवर हुआ। लेकिन खुदा जानता है कि मैं मतलब इस तकरीरी मंजरनामे से हटकर बात कह रहा हूँ, ये सब लोग मेरे ख्वाब में आते हैं, मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी और MM आलम, और वो कहते हैं भाई कितना मेरा नाम लोगे, बार बार मुझे ही लोगे क्या, और पाकिस्तान में नाम नहीं है।
تو نئے ناموں کا اضافہ بھی ممکن ہے. جیسے آپ نئے موضوعات لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. جیسے میرے دوست عامر کا ذکر آیا آج, جی آج وہ آیا, بابر اعظم ایڈ ہوئے ہیں. بابر اعظم بہت اچھا لگا مجھے. علی محی نوازش ایڈ علی محی نوازش تو ہوتے رہتے ہیں جی وہ پرانے ہو گئے. لیکن اچھا میں آپ نے ادھر سے ترتیب سے, میں ادھر سے جلدی کر لیں. جی ہماری باری ہے تو جلدی کر لیں. میں کیا کروں, میرے کان میں یہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. حیدر سے بات کرتے ہیں. حیدر اچھی تقریر تھی, بڑا باڈی لینگویج جو آپ کی وہ بہت اچھی تھی, لیکن آپ جب آخری پیرے میں آئے ہیں تو آپ اتنا تقریر کو سادہ ڈیکلیمیشن کو یا مذاکرے کو نہ لے کے جائیں کہ آپ صرف نام لے رہے ہیں اور اپنے موضوع کو جوڑ رہے ہیں. یہ بڑا آسان اور پرانا کام ہو گیا ہے, اب اس سے بہتر ہوتا ہے. اور جب مقابلہ سخت ہو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ کام یہاں نہیں چلنا چاہیے کہ اتنا آپ نے نام لے دیا حیدر علی اور اس نے یہ اس طرح نہیں ہے. آپ کو جب مذاکرہ ہے تو اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب احتیاط کریں کہ آپ کا وقت 2.5 منٹ ہے تو 2.5 منٹ میں چلنا ہے. اگر آپ کا شاید ریپیٹ نہ ہوتا تو میرا خیال حریہ آپ اپنی تقریر مکمل کر لیتی. اب اس کو بہت خیال رکھیں کہ 2:20 کی تقریر بنائیں تاکہ آپ 2:20 میں ختم کر سکیں. اور ایک چیز جو فیاض آپ کا ابتدائیہ تھا, اس آپ ابتدائیے کو اتنا بڑا کر گئے. یہ عمومی طور پر یونیورسٹیز کے ڈیکلیمیشن جو 5 منٹ یا 6 منٹ کا ہوتا ہے, اس میں یہ اتنا طویل, میں ادھر ٹائم دیکھا تو آپ 2 منٹ 11 سیکنڈ پہ ابتدائیہ آپ کا ختم ہوا تھا. بالکل میں نے بھی دیکھا تھا. یہ ٹھیک نہیں ہوتا بالکل. یہ کیونکہ ہم تکنیکی اعتبار سے ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس خواہشات پر نہیں ہے, تکنیک پر ہے. تو اس لحاظ سے پھر آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت ہی کلوز مارجن میں آج حیدر جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہے ہیں. حیدر کانگریچولیشن. لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا, آج بہت اچھا مقابلہ تھا, بہت عمدہ, مزہ آیا, لطف. آج قریب کا تھا. نمبر دکھائیں مجھے ذرا, دکھائیے جی نمبر. میں ایسے ہی ذرا نظر مار بغیر اناؤنس کیے. بالکل بالکل بہت قریب ہے. اور فیاض نے تو ہومو سیپینس کی جو ہسٹری کو ٹریس کیا ہے, بہت اچھا لگا, کمال کی بات. بہت مزہ آیا. بٹ آپ دونوں کے ساتھ ہمارے ہیبا لائف کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے. فی الحال آپ گھر جائیں گے اور افطار گھر پہ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس, کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.